بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اگر 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کی نیت زندگی میں کر لی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور کیا صرف نیت بھی انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے؟ اور 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کا راز آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اکثر کومنٹس کے اندر بھی اس ٹاپک پر بات کرنے کو کہا گیا کہ جی 1 کروڑ درود پاک کی جب نیت کر لی جائے یا 1 کروڑ درود پاک پڑھا جائے تو اس کے کیا اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، تو اس پر بات کی جائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی 1 کروڑ درود پاک کی نیت کرنے پر انسان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور صرف نیت کر لینے سے ہی انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اپنی زندگی کے معمولات اور حالات کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ درود پاک کی اتنی بڑی نیت کر چکے ہیں، درود پاک 1 کروڑ بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی نیت کر چکے ہیں، وہ ذرا ضرور غور فرمائیں گے۔ اور جنہوں نے نیت کر لی اور جنہوں نے نیت کی اور جنہوں نے پھر اس نیت کو پورے کرنے کی بھی کوشش ان کی جاری ہے، ان کا یہ سفر جاری ہے۔ کنہی کا سفر جو ہے، بعض لوگوں کا وہ جاری و ساری ہوگا، بعض لوگوں کا سفر اپنی منزل کے قریب ہوگا، اور بعض لوگوں کے سفر کا ابھی آغاز ہوگا، اور بعض لوگوں نے ابھی نیت کرنی ہوگی 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کی۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 1 کروڑ درود پاک کی نیت کوئی فرض یا لازم عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ محبت، شوق اور بلند ارادے کی علامت ہے۔ 1 کروڑ درود پاک کی نیت کرنا، یہ بات سمجھیے گا، یہ نیت محبت، شوق اور بلند ارادے کی علامت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جب 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی نیت کر لی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس انسان کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اتنی بڑی نیت کرتا ہے تو دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت آنے لگتا ہے، غفلت کم ہونے لگتی ہے، زبان بے مقصد باتوں سے بچنے لگتی ہے، یعنی عمل سے پہلے نیت انسان کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک اتنی بڑی نیت کر لی، اپنے شعور میں یہ بات بٹھا لی کہ جی آپ نے 1 کروڑ درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تو یہ نیت عمل سے پہلے، یعنی آپ نے ابھی کوشش شروع ہی نہیں کی، تو یہ نیت آپ کے اندر کا جو سٹرکچر ہے، آپ کے باطن کو بدلنا شروع کر دیتی ہے، آپ کی سوچ، خیال، وہم، گمان کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اب نیت جو ہے نا جی، یہ عبادت کا رخ متعین کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ 1 کروڑ درود پاک کی نیت کر لے اور اپنی استطاعت کے مطابق کوشش بھی کرتا رہے تو ہر پڑھا جانے والا درود پاک وزن رکھتا ہے، حتیٰ کہ نیت کی وجہ سے عام ذکر بھی آپ کی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ بات ساری نیتوں پر آ گئی۔ نیت اتنی بڑی کر لی درود پاک پڑھنے کی تو انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی آپ کے اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ نیت کر لیتے ہیں 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی، تو مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بڑی نیت انسان کو معمول بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک آپ نے اتنا بڑا ہدف مقرر کر لیا اپنی زندگی کا، بہت بڑا ہدف، بہت بڑا مقصد آپ نے اپنی زندگی کا بنا لیا، تو یہ مقصد آپ کو معمول بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ روز کا ذکر، روز کا وقت، روز کی توجہ، اور یہ تمام چیزیں مل کر مستقل مزاجی پیدا کرتی ہیں، اور جب مستقل مزاجی آتی ہے تو روحانی ترقی ملتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، اخلاقیات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی زبان کے اندر جو ایک تاثیر رکھی جاتی ہے نا، جو سب سے بڑی ایک سمجھ لیں کہ سب سے بڑی تبدیلی جو آپ کی زندگی میں
1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی آتی ہے، وہ زبان کے اندر اس قدر اثر رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ پھر 1 کروڑ بار درود پاک کی جب نیت آپ کر لیتے ہیں تو دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ابھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی نیت میں وہ خواہش ہوتی ہے اسے پورے کرنے کی، اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ 1 کروڑ کی نیت رکھنے والا شخص ہر دعا میں درود پاک کو شامل کرتا ہے، اور یوں اس کی دعائیں سنورنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ کیا صرف نیت بھی زندگی بدل سکتی ہے؟ اب یہاں پر 1 کروڑ درود پاک کا راز سمجھیے گا۔ یہاں ایک نہایت اہم نکتہ ہے، وہ یہ کہ نیت اکیلی نہیں سمت دیتی ہے، آپ کو ایک راستہ دیتی ہے۔ صرف نیت اگر ہو اور عمل بالکل نہ ہو، نیت آپ نے کر لی، عمل آپ کا نہیں ہے، آپ اس پہ عمل کر ہی نہیں پا رہے، کوشش نہ ہو آپ کی، تو تبدیلی جو ہے نا جی آپ کی زندگی کے اندر وہ پھر محدود رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نیت سچی ہو، ٹھیک ہے، عمل بھی تھوڑا تھوڑا شروع ہے آپ کی زندگی کے اندر، یعنی آپ نے نیت کی 1 کروڑ بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی، ساتھ ہی آپ نے اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا اور کوشش بھی اپنی شروع کر دی، تو یہ چیز آپ کی زندگی کا رخ بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، جب نیت بھی کر لی، پلس عمل بھی شروع ہو گیا، اور پلس آپ کی کوشش بھی دن بدن جاری ہے اس کے مطابق جو آپ نے اپنا ہدف مقرر کیا، اور جس طرح سے پڑھنے کا طریقہ کار آپ نے بنایا اس 1 کروڑ درود پاک کو مکمل کرنے کا، وہ طریقہ کار آپ کی زندگی کو بدلنا پھر آہستہ آہستہ شروع کر دیتا ہے۔ اب 1 کروڑ کا راز گنتی نہیں ہے، یہ بھی ذرا ایک سمجھیے گا، بڑا اہم نکتہ ہے۔ اصل راز یہ نہیں کہ واقعی 1 کروڑ مکمل ہو گئے یا نہیں، بلکہ یہاں راز یہ ہے کہ آپ کا دل کس طرف لگ گیا ہے، آپ کی زبان کس ذکر کی عادی ہو گئی ہے، آپ کا دن کس یاد سے شروع ہوتا ہے اور کس پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، پورے دن میں آپ کی توجہ کس طرف جا رہی ہے کہ جی میں نے تو 1 کروڑ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت کی ہوئی ہے، تو آپ کا مسلسل ذہن اس طرف چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنا ہدف مقرر جو میں نے کیا ہوا ہے اس کے مطابق مجھے اپنے معمول کے مطابق درود پاک کو پڑھنا ہے، یہ چیز آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ جب نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ نیت صرف یہ یہاں تک نہیں محدود رہ جاتا کہ جی آپ کو اس گنتی کو، آپ کو اس تعداد کو پورا کرنا ہے، بلکہ یہ آپ کو ایک سمت دے دیتی ہے زندگی کی، ایک واضح متعین ہو جاتا ہے آپ کی منزل کا راستہ۔ اب یہ جو نیت کرنا ہے 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی، یہ انسان کو فرشتوں کی دعاؤں کے قریب کرتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات سوچیں کہ جو شخص زندگی کا بڑا ہدف ہی درود پاک کو بنا لے، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی وہ یہ متعین کر لے کہ اس نے 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنا ہے، تو وہ بڑا سوچئے گا کہ کن رحمتوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ جس نے 1 بار پڑھا تو 10 رحمتیں، اور جس نے نیت ہی 1 کروڑ بار درود پاک کی کر لی تو اس کی رحمتوں کا جو اندازہ ہے جو اللہ پاک کی اس پر نازل ہوتی ہیں وہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر اس نیت کا، اس کوشش کا، اس عمل کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو مل جاتی ہے۔ دنیاوی مسائل حل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن دل مطمئن ہو جاتا ہے، شکوہ کم ہو جاتا ہے، یقین انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے آپ کی زندگی کی، جب آپ اپنی لائف کے اندر ایک اتنی بڑی نیت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تو 1 کروڑ درود پاک کی نیت فرض نہیں، لازم نہیں، یہ محبت، شوق اور اخلاص کا راستہ ہے۔
نیت انسان کو بدلتی ہے، عمل کو آسان بناتی ہے، اور اصل مقصد اس کا 1 کروڑ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کا اصل مقصد جو انسان کا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اس شخص کو میسر آ جائے، اس زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں تو پھر اسے آنی ہی آنی ہے، جس نے اپنی زندگی کے اندر 1 کروڑ بار درود پاک کی نیت کی، اس پر عمل کیا اور اپنی کوشش بھی جاری رکھی۔ تو انسان جب کوشش کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کے اس عمل میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، جب آپ کی نیت میں محبت، شوق، ادب، تعظیم، یکسوئی اور توجہ، یہ تمام چیزیں مل کر آپ کی نیت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اور جب یہ عمل آپ شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود لوگوں کی نظر ہے کہ ان کی باتوں سے دل نہیں بھرتا، پھر کرو تذکرہ حضور کا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔